دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ یہ محرم الحرام شریف کا مبارک مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام شریف یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یعنی محرم الحرام جب ہمارے اور آپ کے بیچ آتا ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ضرور دیتا ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے اللہ کے بندو، زندگی کے دن جتنے تم لے کر آئے ہو ان میں سے تمہارا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ ہر سال محرم یہ پیغام دیتا ہے کہ جتنے دن تمہاری زندگی کے کم ہوئے ہیں اب ان کو نظر میں رکھو، اور آئندہ جو تھوڑا وقت بچ گیا ہے اس وقت کو قیمتی جانتے ہوئے اپنی غفلتوں کے چادر کو ہٹاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ضرور دیتا ہے۔ پیغام محرم کا ہم کیا سنیں، ہم کو تو اپنے اس مبارک مہینے کی خبر نہیں رہتی۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے نا، نوجوانوں سے پوچھ دیجئے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے، شاید ہی کوئی بتا پائے، لوگوں کو خبر ہی نہیں رہتی۔ جبکہ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ انگریزی سالوں کی بڑی قدر و قیمت، جنوری کا مہینہ آوے، پہلی جنوری آئے گی، ہر طرف دیکھیے پورے ہندوستان میں جہاں بھی ہو ہر طرف مبارکبادی، تحفے تحائف، ان کو مبارکبادی پیش کرنا اور اس سال کا خیر مقدم کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کے لیے خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ پوری دنیا میں عام مزاج بنا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو انگریزی سال کی خوشیاں بعد میں منانی چاہیے، پہلے اپنے اسلامی سال کا وقار سمجھنا چاہیے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور جنوری انگریزی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد وہ نیا سال آنے والا ہے، آج 27 دسمبر ہے، 3-4-5 دن کے بعد ابھی پہلی جنوری آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انگریزی مہینوں کا کوئی اعتبار نہیں فرمایا ہے۔ اسلامی مہینے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ چنانچہ 4 مہینے حرمت والے بتائے گئے ہیں، وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب شریف، یہ 4 مہینے حرمت والے، ایسے حرمت والے مہینے ہیں کہ تاریخوں میں آتا ہے کہ دور جہالت میں بھی جب یہ مہینہ ان کے سر پہ سایہ پگن ہو جاتا تھا تو اس دور جہالت میں قتل و قتال کا بازار سرد ہو جاتا تھا، لوگ اپنی شرارتوں سے اپنے کو محفوظ کر لیتے تھے، تلواریں ان کی نیام میں آ جاتی تھیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں قتل و قتال نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنے اسلامی سال اور مہینوں کی خبر نہیں رکھتے۔ حضرات، اسلامی سال میں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو دھوم دھام کرنی چاہیے۔ اسلامی سال کی شروعات کے اچھے ڈھنگ سے استقبال کرنا چاہیے، اور محرم کی جب پہلی تاریخ آپ کے بیچ آئے تو ان دنوں آپ کو سب سے زیادہ تحفے تحائف پیش کرنا چاہیے، چونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کا اگر آپ نے احترام کر لیا تو انشاءاللہ سال بھر تک اللہ تعالی کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں ہم سے زیادہ آپ کو جانکاری ہے کہ انگریزی مہینہ جب آتا ہے جنوری تو لوگ سال کو کیسے مناتے ہیں، اپنے سال کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ لیکن میں نے جو اپنے طور پر غور کیا اور جو نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ بڑا ہی عجیب سا لگا۔ جنوری کی جب پہلی تاریخ آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جنوری کی پہلی تاریخ کب آتی ہے؟
12:01 جب رات کا ہوگا تب، ہے کہ نہیں؟ اس 12 بجے سے پہلے پہلے ابھی دسمبر کا سایہ ہے، دسمبر کی ہی تاریخ چل رہی ہے۔ رات کے 12 بجے جب 12 سے آگے سوئی بڑھے گی، اب جنوری شروع ہے، وہاں سے سال کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہ ہے انگریزی مہینے کی شروعات، اور رات کے 12 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہ وقت آرام کا ہوتا ہے، نیند کا ہوتا ہے، غفلت کا ہوتا ہے، سونے کا ہوتا ہے۔ دنیا سوتی رہتی ہے تو اس وقت میں یہ سال اپنا سایہ سب پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوئی ہوئی حالت میں آدمی بیدار ہوتا ہے اور اٹھتے ہی جنوری کی پہلی شب آ گئی ہے، اس لحاظ سے دھوم دھام اور خوشیوں میں مگن، تحفے تحائف پیش کرنا، مبارکبادیاں دینا اور رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرنا، اس طور پر اپنے اس سال کی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اور آپ اپنے اسلامی سال کی ذرا ضیاباریاں دیکھیں، اسلامی سال کی شان دیکھیں، اسلامی سال کا وقار دیکھیں۔ محرم کی پہلی تاریخ رات کے 12 بجے نہیں آتی، بلکہ جیتے جاگتے ماحول میں آتی ہے، بیداری کے ماحول میں آتی ہے۔ اور جب محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ایسے وقت میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی جانب سے اسلامی مہینے کی جو شروعات ہے کتنی مبارک، اور اسلامی مہینے کا استقبال اللہ نے ہمیں اور آپ کو کس انداز میں کرنے کا ذہن دیا ہے۔ رات کے 12 بجے نہیں محرم کی پہلی تاریخ، بلکہ دنیا جانتی ہے ادھر آفتاب غروب ہوا اور ادھر ہلال نے اپنا چہرہ دکھایا۔ جہاں یہ چہرہ نظر آیا تو کوئی مسلمان رقص و سرور کی محفل نہیں سجاتا، تالیاں نہیں بجاتا، عیش و طرب میں نہیں ہوتا، سوئی ہوئی حالت میں احترام نہیں کرتا، بلکہ جیتے جاگتے ماحول میں ادھر ہلال نظر آیا اور ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ پہلے کرتے ہیں۔ کتنا عظیم احترام ہے، کتنا اچھا احترام ہے۔ یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ دنیا میں میرے بندے میرے سال کے پہلے مہینے کا اگر خیر مقدم نہ بھی کریں تو ایسے ماحول میں میں چاند دکھاؤں گا کہ لا محالہ سارے میرے بندوں کا سر سجدے میں رہے گا۔ بھئی نماز مغرب پڑھی جاتی ہے نا، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ نماز مغرب کب پڑھتے ہیں؟ چاند دیکھنے کے بعد۔ اور اپنے اس سال کا احترام کتنے اچھے انداز میں کرتے ہیں کہ چاند ہونے سے پہلے ہر کوئی باوضو ہو جاتا ہے نہیں؟ حالانکہ یہ وضو آپ کا جو ہوتا ہے تو وہ تو نماز کے لیے ہوتا ہے، نیت گرچہ عبادت کی ہے، لیکن بحالت وضو اپنے نئے سال کا احترام کرتے ہیں اور چاند دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں گویا بندہ یہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنا یہ نیا سال ہم پر بھیجا ہے اور ہماری زندگی کے رشتے کو وابستہ کرنے کا مجھے سنہرا موقع دیا ہے۔ اچھا دیکھیے کہ یہ تو اللہ کی جانب سے انتظام ہے، لا محالہ ہر کوئی، اور ان کی غفلت میں جو لوگ پڑے ان کی بات میں نہیں کرتا، وہ تو رمضان ہو چاہے محرم ہو چاہے عید ہو، ان کو صرف عید و بقرعید کی نماز سے مطلب، اس کے علاوہ کسی سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جناب ان کو اس سے بھی مطلب نہیں ہے، صرف سوئی سے اور گوشت سے مطلب ہے۔
تو ایسوں کی بات میں نہیں کرتا، لیکن جو لوگ واقعی نمازی ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اسلامی قانون کے پاسدار ہیں، ایسے لوگ کس طرح اپنے سال کی شروعات کرتے ہیں، یہ تو ایک غیبی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطہ مقرر فرمایا ہے کہ اپنے نئے سال کی شروعات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے آپ کیجئے، اور اس کے بعد جو اہتمام فرمایا ہے، قربان جائیے، نہ انگریزی سال میں یہ ضابطہ ملے گا، نہ ہندی مہینوں کے لحاظ سے سال کی شروعات میں یہ ضابطہ ملے گا۔ کوئی گنگا پجیا کر کے، کوئی کسی کی آرتی اتار کر، کوئی رقص و سرور کی محفل سجا کر اپنے سال کی شروعات کرتا ہے، لیکن مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ پیش کر کے اپنے سال کی شروعات کرتے ہیں۔ اور کر لینے کے بعد پھر ایک ہمیں ضابطہ بھی دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول پیغمبر اسلام حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے ایک ہمیں پیغام دیا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے ادا کر لے تو سال بھر تک اللہ کی بارگاہ میں ویسا مقبول رہے گا کہ شیطان کا کوئی مکر و فریب اس پر کارگر ہی نہ ہوگا۔ 2 رکعت نماز نفل، اور یہ 2 رکعت نماز کا مخصوص طریقہ بھی میرے آقا نے فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں، یہ 2 رکعت نماز جس نے ماہ محرم کا چاند دیکھ کر پڑھا تو اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اس طرح یہ دونوں رکعت پوری کیا جائے، اور سجدہ کرنے کے بعد، رکوع و سجود سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک عربی میں نبی سے منقول دعا ہے۔ دعا کے عربی کلمات تو آپ کو یاد نہیں ہو سکتے، لیکن آپ اپنی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں جو اس دعا کا مفہوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی تلافی کریں، آنے والے دنوں کی سعادت مندی کے لیے درخواست کریں، اپنی صحت، تندرستی، رزق میں وسعت، کاروبار میں ترقی، بیماریوں سے نجات، پریشانیوں سے چھٹکارا، آفات و بلیات سے حفاظت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو شیطان بھاگا بھاگا بڑی تیزی سے ادھر ادھر پھرتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور شیطان یہ کہتا ہوا بھاگتا جاتا ہے کہ اس بندے نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز پیش کر کے سال بھر تک کے لیے اپنے کو میرے مکر و فریب سے محفوظ کر لیا ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی شروعات اسلام نے بتائی ہے، کتنی مبارک شروعات۔ اور جناب یہ تو ہو گیا، آپ کہیں گے آپ بہت دیر میں آپ نے بتایا، چاند ہوئے زمانہ گزر گیا، اب آخری عشرہ چل رہا ہے، محرم ختم ہونے والا ہے، اب کیا کریں؟ تو ایسا نہیں ہے، اسلام کا دامن تنگ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم کی پہلی تاریخ میں کوشش کیا وہ ادا کر لے، اور جو اب تک نہیں کر سکا وہ پورے چاند میں جس دن چاہے 2 رکعت نماز اپنا ادا کر لے، جب چاہے ادا کر لے، اس کو یہی فیض ملے گا۔ کسی بھی پورے مہینے میں کسی تاریخ میں آپ یہ 2 رکعت پڑھ لیجئے گا، وہی فیض، وہی برکت، وہی ثواب، وہی دولت ملے گی۔ اور دیکھیے کتنا انتظام ہے، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اپنے گھر کی دولت کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے۔ اسلام نے قدم قدم پر ہمیں سہارا دیا ہے، قدم قدم پر ترقی کا راستہ دیا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو 2 رکعت نماز نفل کی بات تھی،
اور آگے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ میں ان 2 دنوں جو شخص روزہ رکھ لے تو سال بھر تک اللہ کی بارگاہ میں روزے دار ہی شمار کیا جائے گا۔ 2 دن سے روزہ رہ لیجیے اور 2 دن روزہ رہ لیں گے، سال بھر تک کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روزے دار لکھے جا رہے ہیں۔ کتنی سعادت، کتنی بڑی دولت۔ اور دیکھیے تو بہرحال یہ روزہ تو نہیں ہو سکتا ابھی کیونکہ 10 تاریخ گزر چکی ہے، آئندہ اس کا خیال کرنا ہوگا، لیکن نماز ابھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔